باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرمین، مرزا جہلمی نے ایک ویڈیو بنائی تھی 194 مسئلے پر، اور اس میں انہوں نے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے یہ دعوت دی کہ اگر وہ جہلمی صاحب وغیرہ کی تکفیر بند کر دیں تو یہ بھی ان کی تکفیر بند کر دیں گے۔ یہ پوری میں نے ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے، یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ کب بنائی تھی 25 فروری 2018 کو، اور اپلوڈ ہوئی 26 فروری 2018 کو۔ اس کے بعد انہوں نے 195 اے مسئلہ جو ہے اس میں کوئی کلپ کا حصہ کاٹا، اور وہاں سے اوریجنل 195 اے سے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دیا، اہل سنت پاک سے بھی اور یوٹیوب پر جو کمپلیٹ لیکچرز ہیں۔ تو وہ ہے قادیانی کو دعوت اسلام۔ تو اس میں انہوں نے کچھ اور وضاحت کی، مگر ابھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ 76 مسئلہ علمی اور تحقیقی مجلس 76 علمی اور تحقیقی مجلس میں انہوں نے جو کہ الیجلی 11 اگست 2019 کو ریکارڈ ہوئی اور 14 اگست 2019 کو اپلوڈ، یہ یوٹیوب کا ٹائم ہے، سب چیز ریفرنس میں دے رہا ہوں، یہ سارا دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ پھر، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں کیا چیز ہے، کچھ چیزیں نیسیسری چیزیں ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ جہلمی صاحب کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ لیجیے، فتوے لگانا، لوگوں کے اوپر جملے کسنا، اور URL دیکھ لیجیے پھر، یہ غیر علمی روش ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی زیادتی والی بات۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے، میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ خود سن کے دیکھیں۔ آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے، اب بحث تو تھی 194 مسئلے پر، اب یہ دیکھیے نا یہ دوسرے پر لے گئے اور اصل چیز کو چھپا لیا۔ بہرحال فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں، اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے، لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا، ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک، یہ کس کے اوپر طنز ہو رہا ہے؟ یا تو یہ شمس الدین عربی پہ طنز کر رہے ہیں، یا پھر یہ اے کے کریم صاحب پہ طنز کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے۔ چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں۔ ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں نا، اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا، یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی، یہ مولویوں کو ٹرم سمجھ آئے گی۔ تعلیق بالمحال پر ہم انشاءاللہ ڈسکشن کر چکے ہیں بہت زیادہ، لہٰذا جہلمی صاحب کے تعلیق بالمحال سے مت ڈریں، آگے سنیں۔ تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا کہ جس کی پاسبلٹی نہ ہو، اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو الٹیمیٹلی انہیں غلام قادیانی کو دجال ماننا پڑے گا، کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں، اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ ٹھیک ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے دجال کا لفظ کہا ہی نہیں ہے، ذرا آگے سنیں۔ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا، یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات تھی، اس میں سے ایک جملہ کاٹا اور کہہ دیا کہ جی علی نے یہ کہہ دیا۔ اچھا جی، بات یہ پورا کانٹیکسٹ بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے آپ کو دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک کیا مسئلہ 194 کا پر کلپ بنا چکا ہوں، اب ذرا قادیانی کو دعوت اصلاح سن لیجئے۔ سے ایک جملہ بھی بولا تھا کہ یہ بھی جو آ رہا ہے، قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے۔ یہ میں نے الزامی بات کی تھی، جس طرح کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ کافر اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے۔ تو اللہ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے، تو اللہ گزار کے تو کافروں کو بھی ڈال دے۔ نہیں، یہ محاورتاً بات ہے، اور یہ بڑی انٹلیکچوئل دعوت ہے۔ ان کو نہیں پتا، ان کی پبلک کو، کہ کبھی بھی ہمیں اس حال میں کہ جن کے بارے میں انہوں نے نبوت کلیم کی ہوئی ہے ہم اس کو جھوٹا سمجھیں اور یہ ہمیں مسلمان مان لیں، کیونکہ وہ تو ان کو امتی نبی کلیم کیے ہوئے ہیں۔ جب امتی نبی کلیم کیے ہوئے ہیں تو نبی کا انکار کرنے والا کیا ہوا؟ کافر۔ اور اگر میں انکار کر کے بھی مسلمان رہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے نبوت کلیم کی ہوئی ہے نا وہ نبی نہیں ہے۔ دجال کا لفظ دیکھا؟ بالکل نہیں دیکھا۔ یہ اپنے الفاظ کو تبدیل کر رہے ہیں، یہاں پر صرف انکار کا بحث ہوئی ہے، انہوں نے دجال کا لفظ کہا ہی نہیں، نہ یہاں کہا نہ 194 مسئلے میں کہا۔
یہ جج تے وکیل ہی سمجھ سکتے ہیں گل, ٹھیک ہے نا. ایک کان اینج کر کے پڑھا ہے کہ اگر میں ایسے شخص کو نبی نہ مانوں جس کو آپ مان رہے ہیں, اس کے باوجود میں مسلمان ہوں, تو اس کا مطلب ہے جس کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے. دجال کا وصف دیکھا کہیں نہیں دیکھا, یہ اپنے کو مس کوٹ کرتے ہیں. کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, تو کافر ہی ہوگا. تو یہ ایک انٹلیکچوئل جملہ تھا, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ پیش کیا جائے. یہ بہت علمی جملہ ہے, اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے, اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا. ٹھیک ہے, ابھی ان کے اور بھی بتائیں گے. دوست آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جیلمی صاحب اپنے ہی کو مس کوٹ کرتے ہیں. یعنی جب 76 مجلس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے دجال کا لفظ استعمال کیا, جیسے وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دجال کا لفظ کہا تھا. میں نے دونوں پہ دیکھ لیا, 194 مسئلے جس پہ اصل اعتراض ہے وہاں تو انہوں نے دجال کا لفظ نہیں کہا, اور قادیانیوں کو دعوت اسلام میں بھی دجال کا استعمال نہیں کیا ہے. تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس وقت یہ 76 علمی مجلس کے وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس قدر لا علم ہیں کہ یہ بھی نہیں سوال کر سکتے کہ جناب آپ نے دجال کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا, یہ آپ اپنے کو مس کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ جہلمی صاحب اس طرح کے عادی ہیں. ٹھیک ہے, والسلام.